جب تک آپ غلامی کی مائنڈ سیٹ میں رہیں گے، مافیاز ہیں کہتے یہ آپ کو غلام بنا کے ہی رکھیں گے. اگر آپ نے اپنی نسلوں کے لیے کچھ آزادی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، اپنی آزادی کے لیے لڑنا پڑے گا، ورنہ یہ آپ کو کبھی آج یہ ہے پھر نیکسٹ ان کی آپ دیکھ لیں ان کی نسلوں کے غلام بنو گے اور آپ کی نسلیں بھی ان کی غلام بنے گی. اس لیے اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کہتے اب اٹھیں، کیونکہ اگر نہیں کیا تو حال یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے سب کا. ٹھیک تھی، غصے میں تھے ڈسٹرب اس طرح تھے کہ غصے میں اس طرح تھے کہ انہوں نے آئسولیشن کہتے یہ فزیکل ٹارچر سے مینٹل ٹارچر زیادہ برا ہوتا ہے. اور ایون آپ اگر ہیومن رائٹس کے جو آپ رولز دیکھیں نا اس میں یہ بھی ٹارچر میں ہی کنسیڈر ہوتا ہے جو آج کل کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے اوپر کوئی قانون اور آئین نافذ نہیں ہے تو ہم بھی پھر ہر قانون اور آئین سے آزاد ہو جائیں گے. ہاں انہوں نے کہا جی اچھا انہوں نے خان صاحب نے تحریک کا ان کو رسپانسبلٹی دی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں پہ یہ بہت سختی کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کو وہ لیڈرز ہیں اس الائنس کے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ جو کال دے گی ساری پی ٹی آئی ان کو اس کال میں سپورٹ کرے گی. خاص طور پہ خان صاحب کے اپنے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں، یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو خان صاحب نے کہ سب نے بھرپور مکمل شرکت کرنی ہے. اور نہیں اور پارلیمنٹری ان کو پارلیمنٹری لیڈر ابھی تک سلیکٹ نہیں، اس کی جگہ خالی ہے. انہوں نے شاہد خٹک کو کہا کہ اس کو پارلیمنٹری لیڈر بنا دیں اپوزیشن کا. اور کچھ بتایا تھا سہیل افریدی کے بارے میں نے کہا جی وہ بہت خوش تھے. انہوں نے کہا جی میں اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں. انہیں کہا کہ انہیں انکریج کیا کہ آپ فرنٹ فٹ پہ کریں. یہاں پاکستان میں کوئی آئین اور قانون اب ختم ہو چکا ہے. یہ سارا پی ٹی آئی کے لیے آئین اور قانون اور باقی سارے اس قانون کے اوپر ہیں. جب کوئی قانون نافذ کرنا تو پی ٹی آئی پہ لے آتے ہیں. کہ انہوں نے کہا جی آپ فرنٹ فٹ پہ کریں اور وہ انہیں خوش تھے. انہوں نے کہا جی آپ اپریشیٹ کیا اور ان کے لیے انہوں نے اور بھی پیغامات دیے جو میں ان کو پرسنلی دوں گی. مطلب ان کی جو پریشانی تھی نا وہ ان کو غصہ تھا اور وہ پریشان تھے کہ جو کہتے جو آئسولیشن ہے نا کہتے آئسولیشن اتنی بری ہے اور ان کو اتنا لمبا پہلے تو ہفتے میں ایک دفعہ ہم میں سے کوئی مل لیتا تھا مکمل آئسولیشن اور اتنے ڈسٹربڈ ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے باہر بیٹھ رہے ہیں تو جب ان کو یہ بھی پتا چلا کہ یہ کوئی این ڈی کوئی ان جگہ اس قسم کی تو وہ اور ان کے پارٹی والے اندر کس پارٹی کے لوگوں نے شرکت کی ہے وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے. کہتے ہیں ہم اتنی تکلیف دے جیل کاٹ رہے ہیں اور جن لوگوں نے ہمیں جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ انہی کے پاس جا کے آپ وہاں ان کے ساتھ سوشلائز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی میرے پارٹی والے جو وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیلیں گے ان کی میرے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور ان کو نہ کہ یہ میرے پارٹی کے میر صادق اور میر جعفر ہیں. نہیں تھوڑا 20 منٹ کا ٹائم تھا وہ اتنی جلدی میں یہ ہوا. ان کو وہ پہلے بتا چکے ہیں کہ 27ویں کے بارے میں ان کا سیٹ ہے. انہوں نے بڑے طریقے سے پچھلے 8 مہینوں سے عمران خان کو آہستہ آئسولیٹ 1 سال سے آئسولیٹ کرنا شروع کیا ہے. پہلے انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کو بند کر دیا جمعرات کے دن جو کہ ماشاءاللہ اب سہیل افریدی اس دن ساری رات بیٹھے ہیں. یہ وہی جمعرات کا دن ہے جو 1 سال سے ملاقاتیں انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کی بند کی ہوئی ہیں جو کہ کورٹ آرڈرز ہیں ان کے پاس. دوسرا منگل کے دن فیملی کے 6 لوگ اور وکلا کے 6 وکلا 300 کیسز جن کے اوپر ہوں ان کے اندر نہ ان کے وکلا ملاقات کر سکتے ہیں یہ اللیگل ہے، نہ فیملی مل سکتی یہ اللیگل ہے. اور آج جو ہمیں جب میری بہن نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کتنے اپسیٹ تھے تو اب ہم جو ہمارا اپنا لائے عمل یہ ہے کہ اب یہ میری بہن کو یہ تماشا بند ہوگا. ہم یہیں بیٹھیں گے ہر منگل کو اور جو پارٹی والے ہیں وہ بیٹھیں گے جمعرات والے دن جب تک بحال نہیں کرتے جو کورٹ آرڈرز ہیں جو 6 لوگوں کے. اگلے ہفتے منگل کو ہم ان کو پیغام دے دیتے ہیں جیل انتظامیہ کو کہ 6 جو فیملی ممبرز ہیں وہ ملیں گے اور 6 وکلا ملیں گے اور جمعرات والے دن جو 6 پارٹی کے لوگوں کو اجازت ہے ملنے کی وہ سب ملیں گے. یہ ہماری اب
اگلا جو جمعرات کو سہیل افریدی خود یہاں پہ موجود ہوں گے، جنہوں نے اجازت، جن کے پاس کورٹ آرڈر ہے ملاقات کا. اور اس کے علاوہ اگلے منگل کو ہم سارے 6 رشتہ دار، فیملی ممبرز اور 6 ہی وکلا اگر نہیں ملاقات کریں گے ہم یہیں سے نہیں اٹھیں. کوئی احتجاج کی کال بھی دی خان صاحب نے اندر سے کہ احتجاج کریں گے؟ کہ دیکھیں عمران خان نے آپ اپنے قوم کو پیغام دے دیا ہے. یہ وہ انسان ہے جو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آج انہوں نے بتا دیا، جن کو آہستہ آہستہ آئسولیٹ اس حد تک کر دیا تھا کہ اگر آج ہم یہاں احتجاج نہ کرتے تو عمران خان پچھلے 7 ہفتے سے مکمل آئسولیشن میں. میری بہن آج ان 7 ہفتوں میں تیسری دفعہ ملاقات ہوئی ہے 20 منٹ کی. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کال کیا دینی ہے، آپ باہر دیکھ لیں یا پیچھے دیکھ لیں. ہم کھڑے بھی نہیں ہو سک رہے تھے. لوگوں کا جوش اتنا زیادہ ہے، وہ ہمیں کہہ رہے تھے، لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ کھڑے کیوں ہیں، آپ جائیں اڈیالہ جیل کی طرف. تو ہم دیکھیں ہمارا کام ہے کنٹرول کرنا. عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دیکھیں غصہ بہت بڑھ چکا ہے اور ہمیں اس کو بڑھنے نہیں دینا. ہم اس سے بھی ہم یہاں کے سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو بڑھنے نہیں دینا. اس سے ان کا کام ہے کہ یہ جو ہماری لیگل رائٹس ہیں اس کو بحال کریں. اگلے ہفتے ہم ادھر ہی بیٹھیں گے اور عمران خان نے جو قوم کو پیغام دیا وہ غور سے سن لیں. انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ اپنے لیے خود نہیں کھڑے ہوئے اس کے لیے کال کیوں دیں گے وہ عمران خان. ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں خود نا انصاف مل رہا ہے عدالتوں سے. تو اگر عمران خان کا پیغام سمجھ لیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن آپ کو غلام بنایا ہوا ہے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ اور آپ کی اگلی نسلیں ان کے غلام رہیں گی. ہو گئی ہے کہ کوئی نہیں بھولے گا ان کو. اور دوسری بات یہ، میں اور بات بتاؤں، آپ لوگ ایک دفعہ بتائیں سب کے لیے کہ عمران خان کے لیے جو دعائیں ہیں نا وہ پوری دنیا میں ہیں، اس لیے عمران خان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور جو ان کے اوپر ظلم کرے ان کے لیے بددعائیں ہیں، ان کے لیے جینا، زندہ رہنا میرا خیال ہے آئندہ زندگی مشکل ہو جائے.